تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں لیکچر کے آغاز میں ایک اچھی بات کی۔ طمع لالچ کرنے والا ذلت کی زنجیروں میں گرفتار رہتا ہے۔ یہ قول لیا ہے ہم نے نہج البلاغہ سے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے لیکچر کا عنوان صنعت مرات النظیر۔ یہ بات آپ کو بتاتی چلوں کہ گرامر کے حوالے سے آج یہ ہمارا آخری لیکچر ہے۔ آپ کے حصہ معروضی میں 2026 کے سالانہ پیپر میں صنعت مرات النظیر پہلی مرتبہ شامل کی گئی ہے اور اس کا تعلق بھی علم بدیع سے ہے۔ اس سے قبل ہم علم بدیع کے حوالے سے تلمیح، صنعت تضاد پڑھ چکے ہیں اور آج صنعت مرات النظیر دیکھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں اس کے اہم نکات کی طرف۔ اس کے لغوی معنی صنعت تناسب، تناسب یعنی مناسبت سے ہے۔ اس کی تعریف ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ہی سلسلے کی مناسب چیزوں کا ایک جگہ استعمال کرنا، یعنی کلام میں نثر ہو خواہ نظم، کچھ ایسے الفاظ کا استعمال جو ایک ہی قبیل کے ہوں۔ ایک ہی قبیل کے ہوں یعنی ایک ہی جیسے ہوں یا ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہوں یا ایک دوسرے سے مناسبت رکھتے ہوں۔ مثلا یہ جملہ دیکھیے، نسیم سحر کلیوں کو چھیڑتی، ٹہنیوں کو ہلاتی، پتیوں کی تالیاں بجاتی چلی۔ یہاں نسیم سحر یعنی صبح کی ہوا، کلیوں، ٹہنیوں اور پتیوں، یہ الفاظ ایک دوسرے سے مناسبت رکھتے ہیں اور ایک ہی سلسلے سے تعلق ہے ان کا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی کچھ شعری مثالیں۔ خواہاں تھے نخل گلشن زہرا جو آب کے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ اس شعر میں نخل بمعنی پودا یا درخت، گلشن باغ، شبنم رات کو پڑنے والی اوس، اور گلاب گلاب کے پھول، یہ الفاظ ایک دوسرے سے مناسبت رکھتے ہیں، اس لیے اس شعر کی مثال بھی صنعت مرات النظیر میں شامل ہے۔ رو میں ہے رکش عمر کہاں دیکھیے تھمے، نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں۔ رکش گھوڑا، گھوڑے کی مناسبت سے یہاں پر تین الفاظ جو استعمال کیے گئے، باغ، پا اور رکاب، جس میں کہ پاؤں گھڑ سوار ڈالتا ہے۔ ایک دوسرے سے مناسبت رکھنے والے یہ الفاظ یہاں جو استعمال کیے گئے ہیں، صنعت مرات النظیر کا حوالہ ہے یہ شعر بھی۔ اور یہ تیسرا شعر دیکھیے، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفاں سے کیا، نہ خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو۔ علامہ اقبال کی نظم پیغام کا شعر ہے یہ۔ یہاں پر بھی سمندری طوفان کی مناسبت ناخدا یعنی ملا، بحر سمندر، کشتی اور ساحل سے کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا لیکچر اختتام کو پہنچا۔ امید ہے آپ مرات النظیر کو بہتر انداز میں سمجھ پائے ہوں گے، اور اگر کوئی کنفیوژن رہ گیا ہو تو آپ دوبارہ کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں اور بہت اچھی کامیابی حاصل کریں۔
خدا حافظ.